اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معبودان باطلہ کا بطلان جب منکشف فرما دیا تو ساری قوم آپ کے ساتھ لڑ پڑی۔ ایک طرف آپ اکیلے ہیں، دوسری طرف سارے۔ یہ آپ نے پرسوں والے دن بھی سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ تو بتوں کو بنا کر ان کی عبادت کرتا ہے تو میں تجھے اور تیری ساری قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ رات ہوئی تو تارا چمکا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اسے جب ڈوبا تو میں تو اسے پسند نہیں کرتا۔ دوسرے دن چاند نکلا تو جب وہ ڈوبا تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے ہدایت دی، ورنہ میں بھی مشرک ہی ہوتا۔ تیسرے دن سورج کو دیکھ کے آپ نے فرمایا، ساتھ ہی یہ فرما دیا مشرکوں میرا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس منہج سے جو بات ثابت ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، ایک مناظرانہ اصول نکلتا ہے اس سے کہ بندہ جو ہے نا وہ ہر وقت صفائیاں نہ دیتا رہے، اگلے پر بھی حملہ کرے۔ جی آپ کل کے اور آج کے پرسوں کے درس میں آپ دیکھ لیں، کہیں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میرا خدا ایک ہے؟ ہاں جی، بلکہ ان کے معبودان باطلہ کا بطلان ظاہر کیا آپ نے، جنہیں وہ خدا مانتے تھے ان کا جھوٹا ہونا آپ نے ثابت کیا ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ یہ بڑے عرصے سے ہمارے ہاں یہ وبا چل رہی ہے کہ ہمارا مولوی جو ہے وہ جب بھی کسی بدعقیدہ بندے کے سامنے آئے تو بھی اپنی صفائیاں دے گا، کسی باطل دین والے کے سامنے آئے تب بھی اپنی صفائیاں دے گا۔ کسی نے بات کی فوراً حوالے ڈھونڈنے شروع ہو گئے، اپنی کتابیں نکالنی شروع کر دیں۔ او بھائی ان کو بھی پکڑو، ہیں جی، ساری جن کی دفاع کرتے رہو گے یا تم جارے بھی بنو گے؟ ان کی کتابیں نکال کے، انہی سے حوالہ نکال کے ان کو بھی پکڑو بھی۔ تم جو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے تعدد ازواج پر کہ آقا علیہ السلام نے نکاح زیادہ فرمائے ہیں، اس پر وہ اعتراض کرے تو ہم جواب دینا شروع کر دیں جو وہ جی یہ ہے وہ ہے۔ آپ انہیں نہیں پکڑتے، یار تمہارے بڈیرے کیا کرتے رہے ہیں؟ اور اسی طرح کر کے اب یہ معاملہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ نصرانی اعتراض کرتا ہے ہم پر، ہاں جی تمہارا خدا ایک ہے، ایک خدا کیسے مانتے ہو؟ تو اب یہ بنتے نہیں کہ ہم اسے جواب دیں، صفائی دینا نہیں بنتا ہمارا۔ ہم کہیں گے جی آپ کے نزدیک کتنے ہیں؟ وہ کہیں گے 3۔ وہ کہیں جی ایک تو ہمارا آ گیا، آپ مان چکے، اب 2 زیادہ مان رہے ہیں، وہ بتائیں آپ وہ کہاں سے مانے؟ آپ نہیں سمجھ پڑا؟ تو بھائی آسان طریقہ ہے، اب معافی دے دیں صفائیاں دینے کی، اب ان کو پکڑیں۔ کوئی بھی کافر بات کرتا ہے بھاگ پڑتے ہیں، وہ جی دکھائیں جی دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ نہیں، خالق اور مالک نے یہ پورا یہ منہج دیکھیں، قرآن کا منہج یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کے بتوں کے تال پول کھول دیا، آپ نے سارے کے سارے کھول کے رکھ دیے۔ میں یہ اسے خدا کہتا، اسے خدا مانتا، میں تو اسے محبت ہی نہیں کرتا، میں تو اسے پسند ہی نہیں کرتا، چاند کو دیکھ کر شکر ہے خدا کا میں تو بچ گیا بھائی۔
یہ تو کام ہی سارا منحوسوں والا ہے۔ تیسرے دن فرمایا کہ اسے تم خدا میں جاؤ جاؤ، میرا تمہارے ساتھ تعلق ہی کون ہے، تم تو بڑے بد دماغ ہو۔ یار کیا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہاں بڑے بڑے مولوی صوفی بنے بیٹھے ہیں، وہ کافر ہندو اعتراض کر دے یہ بھاگ پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے۔ اور بھائی اس کا اعتراض اسی کے بوتھے پہ مار، اسی کی کتابیں تو بھی ذرا پڑھ کے رکھ، اس کی کتابیں تو بھی خرید، کتابوں کا مطالعہ کر، تمہیں پتہ چلے ان کے گھر میں کیا گند بھرا ہوا ہے۔ وہ ہمارے حق کو جھٹلاتے ہوئے نہیں تھکتے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ ان کے باطل کا انکشاف ہی نہیں کر سکتے، آپ ان کے باطل کا بطلان ہی نہیں کھول سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب ان کے معبودان باطلہ کی کلعی کھول دی تو ظاہری بات ہے آگے ان کا لڑنا ہی بنتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لڑے نہیں، کیونکہ آپ کے پاس دلیل تھی۔ آپ کے پاس کیا تھا؟ دلیل تھی۔ کہ وحاجہ قوم، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم لڑ پڑی، قوم لڑ پڑی۔ اللہ اکبر، بندہ قربان جائے قسم خدا کی، یہ الفاظ جب پڑھے نا میں نے تو عجیب ایک کیفیت طاری ہوئی، کیا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے، اور کہہ کیا رہے ہیں آپ؟ آپ فرماتے ہیں قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ۔ آپ فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑو گے اب، اللہ کے بارے میں جھگڑو گے اب، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اب یہ بھی نوبت آ گئی رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہو مجھ سے تم۔ ایک تو مانتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کو، مانتے تھے، ساتھ شریک کرتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مشرک ضرور تھی، رب تبارک داہریہ نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رب ہے ہی نہیں، وہ کہتے تھے رب بھی ہے، ساتھ اس کے اور بھی ہیں۔ جتنے اور تھے ابراہیم علیہ السلام نے سب کا بطلان ظاہر کیا۔ اب جو بات یہاں پہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتحاجونی فی اللہ، اور تم رب کے بارے میں مجھ سے جھگڑو گے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی بندہ مومن جو ہے نا، اس کا ایمان تبھی پورا ہوگا جب وہ کسی کو دے تو وہ بھی رب کے لیے، کسی سے منع کرے تو وہ بھی رب کے لیے، کہ رب کا دشمن ہے میں کیوں دوں اسے، کسی کو دو یار یہ رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے اس لیے دے رہا ہوں، اس کا دینا لینا رب تعالیٰ کے لیے، محبت بھی کسی سے ہو تو وہ بھی رب تعالیٰ کے لیے، کسی سے نفرت بھی ہو تو وہ بھی رب تعالیٰ کے لیے۔ جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو حاجونی فی اللہ، اور رب کے بارے میں مجھ سے جھگڑو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے کریم آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کی لڑائی رہی ہی رب کے لیے، رب کے لیے لڑیں۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، باقی سارے انبیاء کرام، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جی موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، سب کی لڑائی رب کے لیے رہی ہے۔ اور افسوس ہے مجھے اپنے دور کے مولویوں پر، ان کی لڑائی صرف پیر کے لیے ہے، رب کے لیے لڑائی ہے ہی نہیں۔ کتنے مولوی وہ بولتے ہی پیر کے نام پر ہیں، پیر پر حملہ ہوا ہے مینڈکوں کی طرح باہر آ جائیں گے، رب تعالیٰ کے دین پر حملہ ہو جائے انہیں ٹس سے مس نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور صرف پیر کے نام پر لڑنے کو اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے بس۔ باقی رب تبارک و تعالیٰ کے دین پر حملہ ہو، میرے آقا علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہو، قرآن کو جلا دیا جائے، اس پر وہ نہیں بولتے، کیونکہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صرف پیر کے نام پر کتے و کتے ہونے کا نام ہے، پیر کے نام پر پیر کے خلاف کو بات کر دے فوراً جناب باہر آ جائیں گے، ایسے جیسے باولے ہو گئے ہوں۔ رب رسول کے دین پر حملہ ہو جائے پھر نہیں بولتے۔ تو بتائیں، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا منہج ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تو تمہیں دعوت توحید دی ہے، وہ دعوت توحید پر ہی لڑ پڑے ہو، وہ دعوت توحید پر لڑ پڑے ہو، اور میں نے تو تمہیں تمہارے شرک کا بطلان ظاہر کیا ہے، تمہارے معبودان باطلہ جو ہیں ان کے تار پر کھولے ہیں، تم اسی پہ لڑ پڑے ہو مجھ سے۔ یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا؟ اتحاجونی فی اللہ، اور رب کے بارے میں لڑ پڑے ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ہیں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پوری دنیا میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں رب کے بارے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔
فی اللہ کے لفظ ہیں وہاں حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے رب کے بارے میں ڈرایا گیا نا، یعنی رب تعالیٰ کی دین کے بارے میں، جب بھی کلمہ حق کہا، میں نے رب تعالیٰ کی توحید بیان کی تو بہت ڈرایا انہوں نے مجھے۔ یہ ذہن میں رہے، مشرکوں کو یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹانگ توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مار دیں گے، بچے مار دیں گے، زمین پہ قبضہ کر لیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ بھی جو بندہ کلمہ حق کہتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اس کی جدادیں ضبط ہو جائیں گی، بھگ کے سرکار ہیں فلاں چیز چھین لیں گے، فلاں چھین لیں گے، تنگ کریں گے، رشتہ داروں کو قید کر دیں گے، اسے پکڑ کے نہ لٹکا دیں گے۔ یہ حال ہوتا ہے، شروع دن سے یہی حال چلتا آ رہا ہے مشرکین کا۔ تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں کہ انہوں نے دھمکیاں دیں ابراہیم علیہ السلام کو، تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ میں جنہیں تم شریک ٹھہراتے پھرتے ہو نا، لا خافو، میں نہیں ڈرتا ان سے۔ جاؤ، وہ کہتے تھے کہ یہ بت بڑا کرنے والا ہے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ڈرایا انہوں نے کہا یہ نہیں نہ کیا تو ہم کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ولا اخاف ما تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے پھرتے ہو میں نہیں ڈرتا ان سے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کر لو جو کرتے ہو۔ ہاں الا ان یشاء ربی شیئا، مجھے اگر کچھ ہوا بھی تو وہ میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ کس کی طرف سے ہوگا؟ میرے رب۔ الا ان یشاء ربی شیئا، جو کچھ میرے رب چاہے گا نا وہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ تکلیف تو آتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پہلے ہی آپ نے انہیں یہ ان کے اعتراض کا منہ توڑ دیا کہ بعد میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مشرک کھڑا ہو کہ ہاں جی بتائیں پھر ہم نے کہا تھا نا آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا دیا، میں کہ جو بھی مجھے کچھ ہوگا، کچھ بھی تکلیف مجھے پہنچے گی تو میرے رب کی مشیت سے ہوگی، تمہارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تم فارغ ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ مزے کرو۔ ہیں اللہ اکبر۔ بعد میں جو ایک اعتراض پیدا ہونا تھا آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا، بعد میں جنہوں نے کہنا تھا ہاں جی بتائیں جی پھر، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا، قربان جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اس سے یہ بھی بتا دیا کہ اہل اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، تکالیف انہیں بھی آتی رہتی ہیں، تکالیف انہیں بھی آتی رہتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وصال شریف ہوا، آقا علیہ السلام کو بہت تیز بخار تھا اور سر مبارکہ میں درد بھی تھا، بالکل یہی تکلیف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی جب دنیا سے جانے لگے۔ آپ کو بخار بھی تھا اور سر میں درد بھی تھا جی۔ تو یہ تکالیف جو ہیں یہ اہل اللہ پر آتی رہتی ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے ایک بار بخار کے فضائل بیان کیے، بخار کے فضائل بیان کیے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور دعا کرنا مجھے ہر وقت بخار رہے لیکن دو کام میرے نہ چھوٹیں، دو کام کرتا رہوں۔ حضور نے میں وہ کون سے؟ انہوں نے کہا ایک تو نماز نہ چھوٹے میری، ایک جہاد نہ چھوٹے۔ آج کل کو ہوتا تو کہتا جی ایک نماز نہ چھوٹے، دوسرا پیر کا عرس نہ چھوٹے، لیکن قربان جائیں حضور کے غلام پر، وہ کہتے ہیں حضور ایک نماز نہ چھوٹے، دوسرا رب کے نام پہ جہاد کرتا رہوں، یہ دو کام میرے نہ چھوٹیں، یہ میں کرتا رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میں واسع ربی کل شیء علما، میں کہ میرے رب جو ہے نا، میرے رب وہ اس کا علم جو ہے، میرے رب وسیع ہے از روئے علم کے ہر شے کو، ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کے علم نے۔ پوری دنیا جہان میں کوئی ایسی شے نہیں جو میرے رب تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا افلا تتذکرون، وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب ہماری زبان میں کہتے ہیں نا عقل میں ہاتھ مار، میں افلا تتذکرون، تم عقل کو ہاتھ کیوں نہیں مارتے؟ وہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے پھر آگے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کہ میں کیسے ڈر جاؤں تمہارے بتوں سے۔ اللہ اکبر۔ کیف اخاف ما اشرکتم، جنہیں تم شریک ٹھہراتے پھرتے ہو میں کیسے ڈر جاؤں۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ وہ اتنا بڑے کمینے ہو، شرک کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اور میں تمہاری پتھروں کی مورتیوں سے ڈر جاؤں؟ اور ڈرنا تو تجھے چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اوپر سے دھمکاوے مجھے دیتے ہو کہ میں ڈر جاؤں۔ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یار بتائیں وہ کیا چیز تھی کہ پوری حکومت ایک طرف ہو، نمرود ایک طرف ہو،
ساری فوج ایک طرف ہو، پولیس ایک طرف ہو، پورا معاشرہ سوسائٹی ایک طرف ہو، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کہہ دیں مجھے نہیں ڈر کسی کا. یار کیا بندہ ہے یار. ہیں آج تو بیچارے مولوی مسجد میں کمیٹیوں کے ڈر سے حق بات نہیں کہتے، کہیں چھٹی نہ کرا دیں. ہیں میں نے کہا یار مسلک کے صرف نام ابراہیم پر عید والے دن بکرے کھانا یہ آسان ہے. ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کے مسلک کو اپنانا بڑا اوکھا کام ہے. ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مسلک یہی تو میں نے ایک بار کہا تھا، میں نے کہا کہ طاغوت کے ساتھ تمہاری ٹکر رہے. اہل اللہ کا یہی طریقہ رہا زندگی ساری، کبھی بھی طاغوت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، طاغوت کے ساتھ ٹکر رہی ہے. غالب آ گئے نہیں آئے تو دنیا سے جاتے وقت تک ان کی ٹکر ہی رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ صلح نہیں کی. اندازہ لگائیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. میں کہ تم شرک کرتے پھرتے ہو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور کام بھی وہ کر رہے ہو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی بتوں کی عبادت پر، اور ایک تم ہو اونھے پڑے ہو اس پر، اور نہ اوپر سے ڈراوے مجھے دے رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، میں کہ دونوں گروہوں میں سے کون ہے جو امن کا زیادہ حقدار ہے، تم یا میں؟ ہیں ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو تو، تمہیں پتہ چل جائے اور میں امن میں رہنے کے لائق ہوں، کیونکہ میں تو رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، پوری کائنات اسی کی ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، میں اسی کا بندہ ہوں، تو مجھے کیا ڈر کسی چیز کا؟ یہ ڈر تو تمہیں چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، آج بھی کہتے ہوئے امن سے رہو کچھ ہو جائے گا. وہی دھمکی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دی. انہوں نے کہا جی آپ امن سے رہیں. آپ نے میں تو امن میں ہوں، امن کے خلاف باتیں تو آپ کر رہے ہیں. میں تو خالق اور مالک جو پوری دنیا کا مالک ہے اسی کا وفادار بن کے رہ رہا ہوں، تم اس کے غدار بن کے رہ رہے ہو. تم خود ہی سوچ لو، اگر تمہیں علم ہو تو پتہ چل جائے گا تمہیں بھی کہ امن میں رہنے کا حقدار بندہ کون ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ حق بالامن، امن کا حقدار بندہ کون ہے یہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، تم پر عیاں ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہ آیت مبارکہ دیکھیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایمان کے بعد ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی ہیں جو امن والے ہیں، یہی ہیں جو امن والے ہیں، وہم مہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی نا، آقا علیہ السلام کے صحابہ سارے پریشان ہو گئے. ان کے ذہن میں آیا یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ گناہ ہے. باہمی معاملات ہو گئے، باقی اور جتنے بھی پوری دنیا میں گناہ ہیں سارے کے سارے. تو آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے ایسا بندہ ایمان لانے کے بعد جس سے گناہ ہی نہ ہو؟ پہلے تو ہوتے رہتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی گناہ سے بندہ کو بچ سکے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ امن ملے گا اسے جو ایمان کے بعد گناہ نہ کرے، ظلم نہ کرے. تو ظلم تو گناہ ہے، تو یہ کون بچ سکتا ہے اس سے؟ بہت غمگین ہوئے آقا علیہ السلام کے صحابہ. آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا میں کہ یہاں ظلم سے مراد ظلم گناہ نہیں ہے، ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد وہ شے ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھی. لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، میں بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کو کیا کہا تھا؟ ظلم کہا تھا. تو حضرت سیدنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہ کرے، شرک نہ کرے. پھر آپ حیران ہوں گے ہمارے مولویوں نے ہماری قوم کو یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے. پرسوں والے دن مجھے ایک بندے نے میسج بھیجا، ایک بندہ بریلوی ہے، وہ کسی بھابی کو کہہ رہا ہے جا تیرے لیے تجھے خدا مبارک ہو، مجھے میرے لیے غوث مبارک ہو. آگے سے کہنے لگا تجھے تمہارا خدا دیتا ہے، ہمیں ہمارا غوث ہی دیتا ہے سارا کچھ.
میں نے کہا اور شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ بیڑا غرق ہو ان کا، خدا خراب کرے، برباد ہو جائیں یہ مشرک، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کوئی بات بچی ہے؟ یہ تو خدا سے تو بے پرواہ ہی ہو گئے ہیں، ہمارا بہت بڑا طبقہ۔ وہ ایسے کہتا تو خدا تو تمہارا ہے بھائی، ہمارا تو غوث ہے، کیا یار ہیں؟ حقیقت والی بات ہے، یہی بات غوث پاک سن لینا تو انہوں نے یہ بکواس کی ہے، انہیں جوتے پھیریں، سیدھے منہ کہہ رہے جی تمہیں تمہارا خدا مبارک ہو، ہمیں ہمارا غوث، ہمیں تو سارا کچھ دیتا ہی ہمارا غوث ہے، ہم خدا سے ہمیں کوئی لینا دینا بھی نہیں۔ شرک کرو کیا ہوتا ہے؟ شرک کو سینگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے ان کا، انہوں نے بہت تباہی پھیری ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کا جو ہے نا وہ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی امن والے ہوں گے، یہی امن والے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا، کوئی گناہ ہو جائے بندہ مومن سے تو توبہ کر لے، کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ ہاں، قیامت والے دن پکڑا ہو جائے گا جو شرک والا ہوگا، کیا ہوگا؟ شرک کرنے والا ہوگا، مشرک ہوگا، وہ امن میں نہیں ہوگا۔ یہاں چاہے جتنے مرضی مزے کرتے رہیں ہیں جی، دنیا میں نہلے دہلے گھومتے پھرتے رہیں، مزے کریں، کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک، لیکن آخرت میں امن انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ آخرت میں اسے ہی امن ہوگا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔